اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم ہر صورت سے پہلے یہ اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں اور بسم اللہ؟ اعوذ باللہ پڑھنے کا مقصد شیطان کی شر سے پناہ مانگنا ہے تاکہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھتے وقت بھٹکائے نہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کا مطلب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تاکہ اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال رہے۔ کیا اس کو پڑھنا ہر صورت سے پہلے کوئی سی حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی قرآن شروع کرے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے؟ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے ورنہ وہ کام نامکمل رہتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بسم اللہ کے فضیلت اور اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ تو کیا ہمیں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے ہم اللہ کی رحمت اور مدد طلب کرتے ہیں اور ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ چلو آیت شروع کرتے ہیں۔ سورہ فتح جو کہ مدنی صورت ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ الفتح ایک مدنی صورت ہے جس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہے۔ یہ صورت صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ شروع کرتے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ بے شک ہم نے آپ کو ایک واضح فتح عطا کی۔ یہ فتح کون سی فتح کی بات ہو رہی ہے؟ یہ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے لیے غیر موافق لگ رہا تھا لیکن بعد میں یہ اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اور یہ آیت کس مقام پر اتاری گئی تھی؟ یہ آیت حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا۔ اوکے، اور کفار آ چکے تھے یا نہیں آئے تھے اس ٹائم تک معاہدے کے لیے؟ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے دوران قریش مکہ کے نمائندے موجود تھے۔ یہ معاہدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان طے پایا۔ اور اسی کے درمیان یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ جی ہاں، صلح حدیبیہ کے دوران ہی یہ آیات نازل ہوئی جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تاکہ اللہ آپ کی آگے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دے اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اور آپ کو اللہ کی طرف ایک زبردست مدد عطا کرے۔ اس آیت کو اگر آج کے کانٹیکس میں دیکھا جائے جیسے میری لائف کے حساب سے تو مجھے اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ آپ کی زندگی میں اس کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ جب آپ زندگی کی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کر رہے ہو تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے گا۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ کرے
اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہاں آسمانوں اور زمین کے لشکر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے پاس بے شمار فرشتے تھے اور دیگر قدرتی قوتیں ہیں تھی جو اس کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہے۔ یہ سب اللہ کے لشکر ہے جو وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے کہ کون کون سی قوتیں؟ قدرتی طاقتیں جیسے ہوا، طوفان، زلزلہ، بارش وغیرہ، یہ سب اللہ کے لشکر ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے بھی اللہ کے لشکر ہے جو اس کی طرف سے کام کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے بارے میں کچھ ایکسپلین کرنا چاہو گی تم؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو تقویت اور استحکام دینے کی بات کر رہے ہیں تاکہ ان کا ایمان بڑھے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہے۔ مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہی سب کچھ جانتا اور بہترین حکمت والا ہے۔ اور اس آیت کے اترنے کے بعد مسلمانوں کو ہمت آئی تھی؟ جی ہاں، اس آیت کے نزول نے مسلمانوں کو بہت حوصلہ دیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کے دلوں میں اطمینان نازل کر رہا ہے اور ان کا ایمان مضبوط کر رہا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بڑی بشارت تھی۔ اچھا، اور یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی تھی یا صرف چند آیتیں آئی تھیں صلح حدیبیہ کے مقام پر؟ یہ صورت مکمل طور پر ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ آیات نازل ہوئی تھی اور بقیہ بعد میں نازل ہوئی۔ کتنی آیت، کون کون سی آیت نازل ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، آیات 1 سے 10۔ یہ آیات مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری اور اللہ کی مدد کا یقین دلاتی ہے۔ چلو تو ہم آج پورا دستک ختم کرتے ہیں۔ ابھی یہ آیت نمبر 4 تھی، آگے چلتے ہیں۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ کرے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور داخل کرے مومن مردوں اور عورتوں کو باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ان میں، اور مٹائے ان سے ان کے گناہ ہوگی، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ جنتوں میں نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ کس طرح سے سمجھا جائے؟ اس کو سمجھاؤ، تھوڑا ایکسپلین کرو۔ آسان لفظوں میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنت میں ہمیشہ کی خوشیاں اور آسائشیں ہوں گی۔ بہتی نہریں وہاں کے خوبصورت مناظر اور سکون کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تھوڑا اس کو منظر کو ایکسپلین کرو۔ اچھا، تصور کرے کہ آپ ایک خوبصورت باغ میں ہیں جہاں ہری دھری لکٹیوں کے درمیان نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ نہریں جنت کی فرحت بخش فضا اور کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ منظر مکمل سکون اور خوشی کا ہے۔ اور تھوڑا ڈراماٹائز کرو تاکہ میرے ویژولائز ہو۔ سوچیں کہ آپ ایک لال باغ میں ہیں کسکس کے پھولوں کے ساتھ، اور آپ کے چاروں طرف صاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ نہریں آپ کے آس پاس کی ہوا کو ٹھنڈا کر رہی ہیں اور ایک پرسکون اور خوشبودار ماحول بنا رہی ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ جو جنت ہے مجھے اس آیت کے حساب سے کیسے حاصل ہوگی؟ یہ جنت آپ کو اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کے لیے کی جانے والی نیک اعمال کے ذریعے مل سکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے انعام کے طور پر جنت کا ذکر کیا ہے جو ایمان اور عمل صالح پر مبنی ہے۔ مطلب اگر میرے اندر ایمان ہو اور میں اچھے اعمال کروں تو مجھے یہ جنت مل سکتی ہے جو ہم نے ویژولائز کیا، رائٹ؟ بالکل، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا ہی انعام کے طور پر جنت کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں
اور اس کی راہ میں اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان 5 آیتوں کو تھوڑا سمری بناؤ اس کی، تاکہ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، اس کو ختم کر رہا ہوں۔ ان 5 آیات میں اللہ نے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی، ان کے ایمان کو مضبوط کیا اور انہیں اللہ کی بخشش اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یل عالمین، یہی اللہ کے لیے سب تعریفیں کا آخری